ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو بولے، حضور آج کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب بنی؟ حضور آج کس چیز نے آپ کو مسکرا دیا ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے عمر آج مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دو امتی میرے کریم رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کہتا ہے، یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے بدلہ دلوا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ظالم سے کہتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ اگر ظالم جواب دیتا ہے، اور میرے کریم رب میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی جو میں نے اسے دے دی، اب اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے جو ظلم کے بدلے میں اسے دوں۔ یہ سن کر وہ مظلوم کہتا ہے کہ یا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دو۔ پھر میرا اللہ اس مظلوم کو فرماتا ہے کہ اپنی نظریں اٹھا کر جنت کی طرف دیکھو۔ مظلوم اپنا سر اٹھاتا ہے، جب جنت کی طرف دیکھتا ہے تو اسے سونے کے بنے محلات نظر آتے ہیں، سونے کے گھر، چاندی کے گھر، ہیرے اور موتیوں سے بنے محل نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا محل تھا جو سب سے بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اس خوبصورت گھر کو دیکھ کر، اس خوبصورت محل کو دیکھ کر یہ مظلوم کہتا ہے، یا اللہ یہ کس نبی کا گھر ہے، یہ کس صدیق کا گھر ہے، یہ کس شہید کا گھر ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرے گا یہ گھر اسی کو دے دیا جائے گا۔ یہ مظلوم کہتا ہے، یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے، یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے جو بھی شخص اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ گھر اسی کو دے دیا جائے گا۔ جو بھی شخص اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ گھر اسے انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ یہ سن کر یہ شخص کہتا ہے، میں نے اسے معاف کیا، یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے، اے بندے اگر تو نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے تو پھر جا تو بھی اسی محل میں چلا جا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ محل میں لے جا، تو بھی اسی خوبصورت گھر میں چلا جا، اپنے بھائی کو بھی اسی خوبصورت گھر میں لے جا۔ یہ انعام تجھے اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ جزا تجھے اس لیے دی جا رہی ہے کہ تو نے میرے بندے کو معاف کر دیا، تو نے میرے بندے سے صلح کر لی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ صلح فرمانے والا ہے۔ دوسروں کے ساتھ صلح کرنا تو جہاں رہ گیا، ہم تو اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی صلح نہ کر سکے۔ 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، دوسروں کے ساتھ تو ہماری محبت برقرار ہے، ہمارا پیار برقرار ہے، دوسروں کے ساتھ تو ہم بڑی ہی محبت سے پیش آتے ہیں، پیار سے بولتے ہیں۔ اگر نفرت کرتے ہیں تو اپنے بھائی سے ہی کرتے ہیں، اگر صلح نہیں ہے تو ہمارے بھائی سے ہی نہیں ہے، اور دوسروں سے صلح کرنے سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ صلح تو کرو نا۔